بالکل یہ آئین کہتا ہے کہ صدر کو 21 دن میں اسمبلی کا سیشن بلانا چاہیے، لیکن مجھے یہ بھی خوش اگر میرے دوست یہاں جنہوں نے اس کو ہائی لائٹ کیا تو الیکشن ایکٹ کلاس 95 کی سب کلاس 10 کہتی ہے کہ 14 دن میں الیکشن کمیشن نے فارم 45 ویب سائٹ پہ اپلوڈ کرنے ہیں۔ آج 18 دن ہیں، اس کو بھی کوئی تجویز بھیجے، نمبر 1۔ نمبر 2، اگر یہی جو صدر صاحب نے ریفیوز کیا ہے اس کی وجہ کیا ہے کہ شاید ہمارے دوست اس ایوان میں یہ بات تو کرتے ہیں، اگر وہ الیکشن کمیشن کو یہ ایڈوائز دیتے کہ جو مخصوص سیٹیں ہیں لیڈیز کی، جو ہمارے آزاد امیدوار سنی اتحاد کاؤنسل میں شامل ہوئے، یہ تو وہ ابھی تک کیوں نہیں اناؤنس ہوئی؟ اگر ان کو آپ بتا دیں کہ بھائی آپ یہ سیٹیں ایکچولی جڑ کہاں ہے، یہ جو 3 موشن آئے ہیں ان 3 موشن کی جڑ کیا ہے؟ رول اور ریگولیشن یہاں پاکستان میں ہے نہیں؟ کون سا قانون ہے، کون سا آئین ہے پاکستان میں؟ پہلے اس کو جو جڑ ہے، جڑ کیا ہے؟ الیکشن کمیشن۔ ابھی تک الیکشن کمیشن، آج سی ایم سندھ الیکٹ ہو گیا لیکن ہماری مخصوص نشست سے نہیں آئی، سی ایم پنجاب الیکٹ ہو گیا ہماری مخصوص نشست سے نہیں آئی، پرسوں جو ہے کے پی میں اسمبلی کا اجلاس ہے، ابھی تک ہماری سیٹیں نہیں آئیں، قومی اسمبلی میں سیٹیں ہیں، کیوں نہیں کوئی یہ کہتا؟ کیا آپ کو پہلے الیکشن پی ٹی آئی خراب لگتی تھی، الیکشن آپ نے کروا لیے، جو نتائج آئے ہیں ہمیں اپنی سیٹیں تو دے دیں، اس پہ آپ کو کون سی تکلیف ہوتی ہے؟ یہ پہلے کہیں میں کمٹمنٹ کرتا ہوں، ربانی صاحب کے لیے مجھے بہت عزت ہے، ہمیشہ کرتا رہوں گا کہ آج خدا کے واسطے آپ الیکشن کمیشن کو، آپ ساری پارٹیز مجبور کریں کہ جو پی ٹی آئی کی مخصوص سیٹیں آج اناؤنس کریں، صدر آج رات کو لیٹ آورس میں انشاءاللہ وہ ہاؤس میں بلائیں گے۔ یہ کون سا آئین ہے، کون سا ہاؤس ہے یہاں؟ 18 دن گزر گئے، الیکشن کمیشن فارم 45 اپلوڈ نہیں کرتا۔ ایکچولی غداری وہ ہے، اگر جتنا غصہ صدارتی ہاؤس پہ ہے، پریزیڈنٹ علوی پہ ہے، تو اتنا غصہ کاش اگر الیکشن کمیشن پہ ہم دکھاتے تو شاید اس پاکستان میں اتنے مسائل پیدا نہ ہوتے۔ میڈم ایک توجہ آپ کی طرف دلاؤں میں، جی ٹھیک۔ 23 تاریخ جمعے کو یہاں سیشن تھا، میں اسپیچ کر رہا تھا، یہ پارلیمنٹ ہے ہماری، یہ ہم 3 موشن لائے ہیں نا، 3 گھنٹے بیٹھ کے اس پہ ڈسکس کیا ہے۔ جب میں نے اسپیچ اسٹارٹ کی، میں تو بعد میں اس وقت پتہ نہیں لگا، تو پی ٹی وی پارلیمنٹ نے وہاں نیشنل جو ڈرامے تھے وہ لگا دیے، اس کی انویسٹیگیشن کروائیں، اور جو اس میں ملوث لوگ ہیں جو ہم جیسے لوگ ہیں، آپ جیسے لوگ ہیں، وہ اس طرح سے کر رہے ہوتے ہیں، مگر تعلیم کا جو ہے نا، وہ جب تک آپ اس کو ایک خاص مخصوص سمت میں نہیں لائیں گے، آپ کے ہاں آبادی زیادہ ہے، آبادی میں نہیں کہوں گا کہ آپ آبادی کو کنٹرول کریے، نہ یہ ہمارا کلچر ہے، نہ ہمارا مذہب سکھاتا ہے، مگر اس کو آپ ایک اپرچونٹی میں جو ہے کنورٹ کر سکتے ہیں۔ آبادی کو اپرچونٹی میں اس طرح سے کنورٹ کر سکتے ہیں کہ آپ ان بچوں کو وہ فنی تعلیم دینا شروع کر دیں جس کے نتیجے میں جو روزگار پیدا ہوتا ہے، جن کے نتیجے میں جو آپ آج جو ہے نا وہ کوئی الیکٹریشن لینے چلے جائیں، آج آپ پلمبر لینے چلے جائیں، آپ کو آج گاڑی کی مستری کے لیے ضرورت ہو، مگر آپ کے پاس جو ہے نا وہ کوئی جو ہے اس کے لیے اچھا جو ہے وہ کاریگر دستیاب نہیں ہوگا۔ اگر ہم اپنی تعلیم کو اس فنی تعلیم کی طرف کنورٹ کریں اور اس فنی تعلیم کے ساتھ ساتھ جو ہے ان کے ساتھ کوئی انگریزی، اردو، حساب، اسلامیات، کوئی اس طرح کے مضامین بھی کوئی چھوٹے موٹے رکھ لیں، تو میرا خیال ہے کہ وہ اس فیملی کے لیے جو ہے اس میں زیادہ اٹریکٹیو ہوگا۔ یہ جو آج کی تعلیم ہے وہ اس کے لیے اس کو اٹریکٹ نہیں کر رہی ہوتی۔ تو یہ اس میں جو بلوچستان کے حالات میرے بھائی نے بھی بتائے، وہ باقی صوبوں سے زیادہ خراب ہے۔ ہماری آبادی بڑی تھوڑی ہے، مگر اس تھوڑی آبادی کو جب آپ ریلیٹ کریں گے، آپ اس کے ساتھ جو بچے اسکول نہیں جاتے، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ہمارے بچے تو بالکل ہی اسکول نہیں جاتے۔ ہمارے ہاں سیندک بھی ہے، ہمارے یہاں کہنے کو ریکوڈک بھی ہے، ہم کو جو ہے وہ آپ ایٹمی دھماکوں کے لیے بھی ہماری زمین استعمال کرتے ہیں، مگر ہمارے بچوں کو پڑھنے کی بجائے جو ہے نا وہ آوارہ گردی میں جو ہے نا وہ ان کی زندگی گزر رہی ہے۔ تو کیا چاہا جا رہا ہے کہ بلوچستان سے جو کچھ بھی اس کے بعد نکلے گا وہ اتنا ختم ہوگا، یا اتنا اس میں اس طرح کے لوگ ہوں گے
جو اپنا صوبہ بھی شاید کل نہ سنبھال پائے. تو خدا کے لیے رحم کریے, اس ملک پہ رحم جی بہت کریے شکریہ. اور اس Thank you, آبادی جی. پہ رحم کریے. Thank you. بہت شکریہ. Minister صاحب, would you like to sum up? بہت شکریہ میڈم چیئرپرسن. پاکستان ایجوکیشن اسٹیٹسٹکس یہ ایک وزارت تعلیم کے ماتحت ایک ادارہ ہے جو کہ 1982 سے لے کر ہر سال تعلیمی اعداد و شمار جاری کرتا ہے, جو کہ تمام صوبوں کی طرف سے مہیا کی گئی فہرست پر مبنی ہوتا ہے. آئین کے آرٹیکل 25A کے تحت بچوں کی جو تعریف ہے وہ 5 سے 16 سال کے عمر کے حوالے سے ہے. اس ضمن میں آؤٹ آف اسکول بچوں کے بارے میں ہر 5 سال بعد سروے کیا جاتا ہے. موجودہ سروے 2016-17 کے بعد پھر 2021-22 میں کیا گیا. 18ویں ترمیم کے بعد چونکہ یہ اب صوبائی معاملہ ہے, اس لیے جو موجودہ وزارت ہے وہ صرف اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹری تک محدود ہے. اس حوالے سے 2023 سے اب تک اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹری کے 81,000 بچوں میں سے 71,000 بچے اسکول میں واپس لائے گئے ہیں, جو کہ 86% شرح بنتی ہے. ہمارے ملک کا سب سے بڑا فورم انٹر پروونشل منسٹرز کانفرنس ہے اور اس کے حالیہ اجلاس 30/5/2023 کو اس معاملے کو ایجنڈے پر رکھا گیا اور صوبوں کو اس حوالے سے فعال کردار ادا کرنے کی ضرورت پر زور دیا گیا. جی. یہ ایک قابل ستائش پروگرام جاری کیا گیا ہے PSDP کا, اور وفاق نے 3 سال پر مبنی 70 کروڑ مالیت کا ایک پروجیکٹ منظور کیا گیا ہے. جی اذان ہو رہی ہے. جی منسٹر صاحب, اذان کا نماز کا بھی وقت ہو گیا ہے, پلیز ذرا جلدی سے. جی میں صرف آخری بات, جی میں نے وفاق کے لیے تو آپ کو بتایا کہ 70 کروڑ کی مالیت کا پروجیکٹ منظور کیا گیا ہے, لیکن باقی جو ملک ہے اس کے لیے 25 ارب روپے کی مالیت کا ایک پروجیکٹ منظور کیا گیا ہے, جو کہ پورے ملک میں آؤٹ آف اسکول بچوں کی معیاری تعلیم کے لیے خرچ کیا جائے گا. جی بہت شکریہ. موشن ہیز بین ٹاکڈ آؤٹ. اب ربانی صاحب, سینیٹر ربانی صاحب, ٹائم ہے نماز کا, آپ 2 منٹ میں اگر کر سکیں تو کر لیں, ورنہ ایڈجرن کرتے ہیں. I'll just take 2 minutes. Janab Chairperson, it is very unfortunate that
पाकिस्तान का जो आइन है that is being subjected to terrorism. और जो लेटेस्ट अटैक पाकिस्तान के आइन के ऊपर हुआ वो मैं समझता हूँ कि अनफॉर्चुनेटली ऐवान सदर से हो रहा है। गो के इस पूरे टेन्योर के अंदर ऐवान सदर ने मुख्तलिफ औकात में आइन की खिलाफ वर्जी की, लेकिन अब वो खुल्लम खुल्ला आर्टिकल 91 की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं और जो ये कहता है कि इलेक्शन नेशनल असेंबली के होने के 14 दिन के अंदर अंदर जो असेंबली है 21 दिन के अंदर असेंबली को समन करना है, and the president is refusing to summon the assembly. This is an unconstitutional step that the President of Pakistan is taking, and from the floor of the House, since he is a part of Parliament under Article 50 of the Constitution, from the floor of the House, I, through you, would like to convey to him कि वो आइन के को पामाल ना करें और नेशनल असेंबली का इब्तदाई इजलास जो है उसको फौरी तौर पे समन करें ताकि मुल्क के अंदर जो है वो जमहूरी अमल जो है वो एक बार फिर जारी हो सके। वो इस तरह ना सिर्फ आइन की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं बल्कि डेमोक्रेटिक सिस्टम को डीरेल करने की भी एक कोशिश कर रहे हैं और उनको ये एडवाइस और उनको ये एडवाइस अंडर आर्टिकल 48 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्राइम मिनिस्टर ने भेजी है। इट इज ए टाइम बाउंड एडवाइस, देयरफॉर ही हैज टू act in accordance with the advice of the Prime Minister, and it is also a constitutional command that this Assembly has to meet within 21 days of the general elections. Thank you जी, बहुत शुक्रिया. Thank you. सेनेटर फैज साहब आपके 2 मिनट हैं आपके लिए जी, नमाज का टाइम निकल रहा है जी। नमाज का या फिर आप कल कर लें। नमाज का टाइम काफी है, मैं बैठा हूँ। आप कल करना चाहेंगे, आप आराम से बात करेंगे। कल यही होगा, फिर टाइम नहीं, कल आपको पूरा टाइम दिया जाएगा इंशाल्लाह। ये सारे गवाह ठीक है जी, 1 मिनट आपको दे रही हूँ जी। अच्छा चले, 1.25 मिनट। ठीक है, अच्छा, थैंक यू मैडम।